بسم رب الحسین علیہ السلام۔ ایک شخص اپنے علاقے کے ایک نواب کی کنیز پر عاشق ہو گیا۔ حال یہ تھا کہ نہ تو اس کے بنا رہ سکتا تھا اور نہ ہی نواب کے ڈر سے اس کنیز کی مرضی کے بنا اسے حاصل کر سکتا تھا، اور وہ کنیز تھی کہ باوجود کافی کوشش کے اس شخص کی محبتوں کا کوئی تاثر ہی نہ قبول کرتی تھی، بلکہ مسلسل اس سے بے اعتنائی برت رہی تھی۔ ناچار جب اس شخص کے پاس کوئی صورت نہ بچی تو اس نے ایک سفلی علوم کے ماہر سے رابطہ کیا کہ جادو ٹونے کے ذریعے اس کنیز کو رام کیا جا سکے۔ اس عامل نے اس شخص کو بتایا کہ میں جو عمل کرنے جا رہا ہوں یہ ایک شیطانی عمل ہے، اور اس کے لیے لازم ہے کہ تم ناپاک رہو، لہذا آج سے 40 یوم تک نہ تو تم کوئی نیکی سر انجام دو گے اور نہ ہی طہارت کرو گے اور نہ ہی غسل، بلکہ زیادہ سے زیادہ خود کو بدی کے کاموں میں مشغول رکھنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، ریاکاری کرنی ہے، فتنہ و فساد پھیلانا ہے، الغرض جس بھی برے کام کا موقع ملے تو وہ کر دینا ہے۔ جس قدر تمہارے برے کام بڑھتے چلے جائیں گے اس قدر ہی عمل طاقتور ہوتا چلا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی بڑی ہر قسم کی نیکی سے بچنا ہے، کیونکہ نیکیاں اس عمل کو غارت کر دیں گی۔ اس شخص نے اپنی محبت کی خاطر حامی بھر لی اور وہاں سے چلا آیا اور مسلسل بدی کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ نہ ہی یہ شخص طہارت کرتا تھا اور نہ غسل، بلکہ مسلسل گندگی و غلاظت اور بدی میں 40 یوم تک غلطاں رہا۔ اس کے بعد اس عامل کے پاس پہنچا اور کہا، جیسا کہ تم نے کہا تھا میں نے ویسا ہی کیا۔ اس عامل نے کہا، رکو، اب مجھے حساب کرنے دو۔ جب اس عامل نے حساب کیا تو مارے غصے کہ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا، اور اسی عالم میں بولا، اے شخص، تو نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ تم نے تو کہا تھا کہ تم نے 40 دن تک نیکی ہی کوئی نہیں کی، اور یہاں تو تمہارے حساب میں کوئی گناہ ہی باقی نہیں ہے۔ تمہارا نامہ اعمال ایسے ہے کہ جیسے ایک معصوم بچے کا نامہ اعمال ہوتا ہے کہ جس کی پوری زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ وہ شخص فوراً بولا، نہیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، میں نے تو مسلسل گناہ کیے ہیں۔ جب اس شخص کا اصرار بڑھا کہ وہ گناہ کے کام ہی فقط سر انجام دیتا رہا ہے تو عامل نے کہا، اچھا، مجھے ذرا اپنے گزرے دنوں کی سرگزشت سناؤ کہ تم نے کیا کیا گناہ سر انجام دیے۔ جس پہ اس شخص نے بتانا شروع کیا کہ کیسے 40 دنوں تک وہ مسلسل کس کس دن کون کون سا گناہ سر انجام دیتا رہا ہے۔ اور یوں واقعات بتاتے بتاتے اچانک وہ شخص بولا کہ ایک دن میں سر راہ چلا آ رہا تھا کہ میں نے ایک پتھر دیکھا جو راستے میں پڑا تھا۔ میں نے سوچا کہیں اس پتھر سے ٹکرا کر کوئی راہگیر گر ہی نہ جائے، بس میں نے وہ پتھر اٹھا کر راستے سے ہٹا دیا۔ اس کا یہ کہنا تھا، یا وہ عامل بھڑک کر بولا کہ جس کام کو تم انتہائی حقیر جان رہے ہو، بس تمہاری اتنی سی نیکی نے پروردگار عالم کی رحمت کے سمندر کو جوش دلا دیا ہے، رحمت خداوند نے تمہیں ڈھک لیا اور تمہارے چھوٹے بڑے تمام گناہ بخش دیے گئے، اور تمہارے نامہ اعمال کو پاکیزہ کر دیا گیا۔ اس شخص کا یہ سننا تھا کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ میرا پروردگار اس قدر رحیم و کریم ہے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے مجھ جیسے ذلیل و حقیر کو بھی اس طرح معاف کر سکتا ہے کہ جو فقط ایک لڑکی کی محبت کی خاطر مسلسل اس کی نافرمانیاں کرتا چلا آ رہا ہے۔ بس یہ روتے ہوئے اور انتہائی نادم حالت میں وہاں سے رخصت ہوا اور اپنے آپ کو ریاضت و عبادت خدا میں اس حد تک غرق کر دیا کہ اپنے علاقے کا نامور ولی کہلایا۔ بس اسی لیے تو کہتے ہیں کہ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ درود و سلام بر محمد و آل محمد، وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام۔